الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا الباب الثانی، جس میں دینی دنیاوی خوبیوں کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں دنیاوی ہوتی ہیں وہ بھی اور جو دینی ہوتی ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کامل و اکمل عطا فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے 4 فصلیں گزر چکی تھی، آج 5ویں فصل ہے۔ یعنی وہ باتیں کہ جو انسانی طبیعت کے اندر خصوصیت کے طور پر ہوتی ہیں، انسان کی جبلت فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ خوبی اس کے اندر ہو۔ ان خوبیوں کے حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے۔ اس فصل میں یعنی 5ویں فصل کے اندر جس بات کو بیان کیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی فصاحت و بلاغت۔ فصاحت کا جو عام آسان مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کلام میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ ایسے ہوں کہ جو سب کو سمجھ آ سکیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ ہو، ٹوٹ پھوٹ اس کے اندر نہ پائی جائے، نہ معنوی اعتبار سے، اور اچھے اور خوبصورت لفظ اس میں استعمال کیے جائیں۔ اور بلاغت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا بندہ سامنے ہے، جیسا موقع ہے، اس کے حساب سے آپ لفظ استعمال کریں۔ یعنی لفظ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے کہ اگر کوئی اہل علم سنے تو پھر اس صورت میں اس کو بڑا مزہ آئے گا سننے میں، لیکن یہی لفظ اگر آپ کسی دوسرے ایسے شخص کے سامنے کہیں کہ جو علم سے دور ہے اور اس کو جو زبان کی خوبیاں ہوتی ہیں، کلام کی خوبیاں ہوتی ہیں، گفتگو میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کی طرف نہ توجہ ہوتی ہے، نہ اس کو احساس ہوتا ہے، تو پھر وہاں جو لفظ استعمال کیے جائیں گے وہ اس کے حساب سے استعمال کیے جائیں گے۔ مثلا ایک پڑھے لکھے شخص کے پاس جو اردو ادب کے اندر مہارت رکھتا ہے، اردو ادب میں اس کو ذوق ہے، اس کے پاس آپ جاتے ہیں، اب اس کو جا کے آپ اجتماع کی دعوت دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے اجتماع میں قدم رنجا فرمائیے گا، قدم رنجا فرمائیے گا یعنی تشریف لے کر آئیے گا، تو یہ ایک اچھا اس کو محسوس ہوگا کہ اس نے میرے لیے خوبصورت لفظ استعمال کیا۔ اب یہی لفظ اگر آپ کسی ایسے کے سامنے استعمال کریں کہ جس نے بیچارے نے نہ کبھی اسکول کا منہ دیکھا، نہ اس کو صحیح طریقے سے اردو پڑھنا آتی ہے، نہ کبھی وہ ایسے مقامات پر رہا کہ جس میں اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہو، اب آپ اس کو جا کے کہیں گے کہ ہمارے یہاں قدم رنجا فرمائیے گا، تو وہ بیچارہ پہلے تو سوچتا رہے گا کہ یہ رنجا صاحب ہے کیا، تو اور یہ قدم کیا ہے، وہ قدم رنجا ملا کے بنتا کیا ہے۔ تو یہ بلاغت نہیں، لفظ بڑا خوبصورت ہے، جملہ بڑا خوبصورت ہے جو آپ نے استعمال کیا، لیکن موقع محل کے حساب سے نہیں، لہذا اس کو بلاغت نہیں کہیں گے۔ بلاغت وہی ہوتی ہے کہ جو مقتضۂ حال کے مطابق ہو، جیسا شخص ہے، جیسا مقام ہے، اس کے حساب سے آپ لفظ کو، کلام کو استعمال کریں گے تو اس کو بلاغت کہا جائے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی، اس پر ہر، چاہے وہ موافق ہو چاہے مخالف ہو، چاہنے والا ہو یا دشمنی رکھنے والا ہو، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے اوپر متفق ہے کہ رب کریم عز و جل نے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جامع گفتگو کرنے کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جو خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے، ہر ایک سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق جیسا اس کا ذہن ہوتا، جیسا وہ سمجھ سکتا تھا، اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ موقع محل کے حساب سے کئی حدیثیں موجود ہیں کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی ہے۔ کلام کا جو حسن ہوتا ہے کہ اس کلام کے اندر خوبی پائی جا رہی ہے، اس کلام کے اندر یعنی جو گفتگو کی گئی ہے اس میں خوبصورتی پائی جا رہی ہے، یہ سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ اہل زبان اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یا جو جملے استعمال ہو رہے ہیں واقعی یہ خوبصورتی کے حساب سے مناسب ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم اپنی زبان والے بھی جو اپنی زبان بولتے ہیں اس میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ اس زبان کے اگر مشکل لفظ استعمال کریں یا ایسے لفظ استعمال کریں کہ جو اس زبان کے اندر پرانے ہو چکے ہیں تو پھر وہ سامنے والا سمجھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبان کو جو سمجھنا ہے، زبان کی خوبی کو، اس کی خوبصورتی کو جو سمجھنا ہے وہ اہل زبان سمجھتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو شاعر ہوتے ہیں، جو اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو، عرب والوں کو جو جامع خوبی عطا فرمائی وہ ان کی زبان کی خوبی ہے کہ ان کو زبان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا کہ جس پر اپنے بیگانے سب گواہی دیتے ہیں کہ اس جیسی جامع زبان کوئی نہیں ہے، اور اس کو بولنے والے جو اہل عرب ہیں وہ بھی اپنی زبان کے مکمل ماہر ہیں۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، معجزات کا جب تذکرہ کرتے ہیں، آگے معجزات کا باب بھی آئے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزہ عطا فرمایا۔ ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزہ خاص طور پر عطا فرمایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا، جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جادو اور معجزے میں فرق ہو جائے اور ان کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ جو سامنے شخصیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ان کا جو عصا مبارک تھا، لاٹھی مبارک تھی، وہ سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو جو سمجھتے تھے، جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، کوئی جادوگر اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علماء فرماتے ہیں کہ طب کا بہت زیادہ زور تھا، میڈیکل کا بہت زیادہ زور تھا، اس میں بہت مہارت ہوتی تھی لوگوں کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزے عطا فرمائے کہ وہ ہاتھ لگا کر کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیتے تھے، آنکھیں دیتے تھے، ان کو جو مردہ ہوتا تھا اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو جو اس فن کے ماہر ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں عام طبیب نہیں کر سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہی کر سکتا ہے۔ اہل عرب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زبان کے اس قدر ماہر تھے کہ اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، کہ ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، جیسے ہم بولتے ہیں ایسا یہ بول ہی نہیں سکتے۔ اور ان کے درمیان اعلیٰ شخص وہی کہلاتا تھا کہ جس کو زیادہ سے زیادہ زبان کے اندر مہارت حاصل ہو۔ ان کے مقابلے ہوتے تھے تو اسی چیز کے زیادہ تر مقابلے ہوا کرتے تھے، باقاعدہ حج کے ایام میں جمع ہو کر ان کا ہوتا ہی یہ سلسلہ تھا کہ یہ بڑے بڑے قصیدے لکھ کر لاتے اور اس کو جو جیتتا اس کے قصیدے جو وہ کعبے کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کے زبان کے حوالے سے یہ اپنی زبان پر بہت زیادہ فخر بھی کیا کرتے تھے اور اس پر عبور بھی رکھا کرتے تھے۔ اور یہ درس نظامی پڑھنے والے اگرچہ کہ تھوڑا بہت ہی پڑھیں لیکن اس بارے میں جانتے ہیں کہ ان کو کس قدر زبان کے اندر مہارت حاصل ہوا کرتی تھی۔ اب ایسے مقام پر پہنچ کر، ایسے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے گفتگو فرمائیں اور آپ کی گفتگو ایسی ہو کہ اتنے فصیح اور بلیغ لوگ آپ کے سامنے عاجز آ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو زبان کا ملکہ عطا فرمایا وہ ان سب سے بڑھ کر تھا، اور وہ ایسا اعلیٰ تھا کہ اتنے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ آپ علیہ السلام کے سامنے
چپ ہو جایا کرتے تھے اور آپ کی فصاحت و بلاغت کا لوہا مانا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک سے بڑھ کر ایک فصیح تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک شاعر موجود تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ہوتی تو کئی ایک مقامات پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر حیران نہیں جایا کرتے تھے۔ اور آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان بھی کریں گے کہ صحابہ نے باقاعدہ پوچھا کہ آپ کو اس قدر فصاحت و بلاغت کیسے حاصل ہوئی، تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو زبان، گفتگو کا جو کمال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا اعلیٰ عطا فرمایا گیا کہ الفاظ کا چناؤ بھی بہترین، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا موقع جیسا شخص اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اب گفتگو جو ہوتی ہے وہ مختلف طرح سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم گفتگو کی ابتدا کیسے کریں۔ گفتگو کی ابتدا یعنی بیان جب کرنا ہوتا ہے تو بیان کی ابتدا بندہ سوچتا ہے کہ ابتدا کروں کیسے، واقعے سے کروں، قرآن کی آیت سے کروں، حدیث سے کروں، یا کیا گفتگو چھیڑوں اس کے ذریعے سے میں اپنے بیان کی ابتدا کروں۔ یہ ہوتا ہے، جو بیان کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح بیان کے دوران جملے ایسے استعمال ہوں جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ٹھیک ہے، جملے مختصر ہوں، جامع ہوں، کہ جس کے ذریعے سے بات سامنے والے کو سمجھ آ سکے اور زیادہ سے زیادہ مواد، علمی مواد اس کے پاس جا سکے۔ پھر ایک تیسرا موقع ہوتا ہے گفتگو کا اختتام۔ بعض لوگ گفتگو تو بہت اچھی کر لیتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اب وہ پریشان بعض اوقات یہ ہو جاتے ہیں کہ اس گفتگو کو ختم کیسے کریں، اس کا اختتام کیسے لے کر آئیں۔ وہ ان کو سوچتا نہیں ہے کہ یہ میں اپنے کلام کو جا کے کہاں پر ختم کروں، یہ بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی ایک کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے اندر ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ نے آپ کو مفاتیح الکلم عطا فرمائے۔ مفاتیح الکلم یعنی گفتگو کی ابتدا کے جو کلمے ہوتے ہیں اس کو مفاتیح بولا جاتا ہے، یعنی گفتگو شروع کیسے کرنی ہے، ابتدا اس کی کیسے کرنی ہے، بات کیسے شروع کرنی ہے۔ آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی وہ کلمے جو مختصر اور جامع ہوں وہ عطا فرمائے۔ پھر آپ کو خواتم الکلم عطا فرمائے، یعنی گفتگو کو ختم کیسے کرنا ہے جامع انداز میں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جامع بنا کر بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ گفتگو نہیں فرماتے، بلکہ اکثر آپ خاموش رہا کرتے تھے، لیکن جو بھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ سونے میں تولنے والی ہے، کہ ایسی گفتگو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک کمال اور جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا وہ یہ کہ آپ عرب کے ہر قبیلے کی زبان جانا کرتے تھے، یعنی عربی ایک انداز کی نہیں، جیسے مثال کے طور پر پنجابی ہے، سندھی ہے، پنجابی بعض اوقات ٹھیٹ پنجابی ہوتی ہے، اگر مشکل سے جیسے ہم جیسا جس کو نہیں آتی پنجابی کہ وہ عام پنجابی سیکھ بھی لے، تو اگر کوئی دیہات والا آ جائے اور وہ جب پنجابی بولے گا تو پھر اس صورت میں ایک اردو بولنے والا تو اس کے لیے تو مشکل ہے ہی، ایک شہر میں رہنے والا پنجابی بھی اس کو نہیں سمجھ پاتا، وہ ایسی ٹھیٹ پنجابی اس کی بعض اوقات ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری زبانوں کا معاملہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ایسے جملے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے مقام پہ رہنے والا ان الفاظ کو سمجھ نہیں پاتا۔ یہ ہر زبان کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ اردو زبان ہے، اردو زبان میں بھی اگر آپ لکھنؤ وغیرہ کی زبان سنیں تو کئی ایسے جملے ہوں گے کہ جو ہم سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ بولا کیا اس نے، کیونکہ وہ اس انداز کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا کہ جو اہل عرب ہیں ان کی جتنے قبیلے تھے تمام کے تمام کی بولی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے۔ یہ قاضی اعظم مالکی نے لکھا، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الشفا کے اندر لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کی زبان سکھائی گئی تھی، لیکن اس کے اخفاء کا حکم تھا، چھپانے کا حکم تھا کہ سب کے سامنے ان زبانوں میں گفتگو نہ کریں۔ اور مزید آگے بڑھیں تو سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چرند و پرند کی بولیاں سکھائی تھیں، قرآن پاک کے اندر موجود ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی کہ وہ سمجھ سکتے تھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا. تو سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بہت بڑا کہ وہ پرندوں کی زبان سمجھا کرتے تھے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں جانوروں کی زبان تو الگ بات ہے کہ آپ کے واقعات موجود ہے کہ جانوروں نے آپ کی بارگاہ میں آ کے فریاد کی، آپ بے جان چیزوں کی بولی بھی سمجھا کرتے تھے. پتھر جو اس زمانے میں کہ جب آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جو آپ کو سلام کیا کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. وہ سلام کرتا تھا، درخت آیا، درخت نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کیا، سجدہ کیا، حضور نے اس سے گفتگو کی. انشاءاللہ معجزات کے اندر آئے گا کہ وہ درخت آیا، عرابی کے کہنے پر حضور نے فرمایا کہ اس کو بلا لو، معجزہ دیکھنا ہے نا، بلا لو درخت کو. تو وہ درخت آیا تو حضور سے گفتگو کرنا شروع کر دی اس درخت نے. تو وہ صحابی عرابی جو تھے انہوں نے کہا کہ اس کو واپس بھیج دیں، کیونکہ یہ گفتگو نہ کرے، میں گفتگو کروں آپ سے. ہاں، تو درخت ہوں، پتھر ہوں، کوئی چیز ہو، ہر چیز کی بولی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی رسالت یہ ہر چیز کو عام ہے. رسالت ہر چیز کو عام ہے. آپ انسانوں کی طرف بھی، جنات کی طرف بھی، ہر شے کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہر زبان کو جانتے ہیں. یہاں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گفتگو فرمائی ہے، ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صحابہ کرام علیہم رضوان جو حجاز کے رہنے والے تھے، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جو قریب قریب کے علاقے تھے، ان سے جو آپ کی گفتگو تھی وہ تو الگ ہے. اس کے علاوہ یمن وغیرہ کی طرف جو بولی تھی وہ جدا تھی، حضرموت وغیرہ ان کے علاقے، ان کی بولی الگ تھی. لیکن جب یہ لوگ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زبان میں ان سے گفتگو کی، اور ان کو جو خط لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، احکام لکھے، وہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لکھ کر بھیجا، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم دیا کہ یہ لکھتے چلے جائیں، وہ ان کی زبان کے اندر تھے. عربی تھی لیکن زبان، الفاظ ان کے تھے. اور ان میں سے بعض سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ حضور تو ہماری زبان میں ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں. یعنی دوسرے صحابہ آتے، دوسرے صحابہ سے ملاقات ہوتی تو وہ اپنی زبان بولتے، یہ اپنی زبان بولتے، ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں. زبان میں تھوڑا سا اختلاف ہو تو ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھا جاتا ہے، لیکن بولنا مشکل ہوتا ہے، بولنا مشکل ہوتا ہے. بات سمجھی جا سکتی ہے، بعض اوقات کوئی سندھی نہیں بول سکتا، پنجابی نہیں بول سکتا، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو سمجھنا الگ چیز ہوتا ہے، لیکن گفتگو کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض جب ایسے علاقوں سے آئے تو حضور نے ان سے ان کی زبان میں گفتگو کی تو وہ خود کہہ اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ہماری زبان میں گفتگو کی ہے. جو الفاظ یہاں پر، خطوط یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیے ہیں، جو اہل علم ہیں، درس نظامی پڑھتے یا پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھاتے ہیں، جب وہ یہ خطوط پڑھیں گے تو ان کو خود معلوم ہوگا کہ اس میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں وہ ہیں کہ جو ہم عام طور پر اپنی کتابوں میں نہیں پڑھتے. احکام وہ بیان کیے ہیں، باتیں وہ بیان کی ہیں جو باتیں دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں. جیسے تینوں خطوط ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ تمہارے لیے کیا کیا چیزیں فرض ہیں، تم پر کس کس چیز کی زکوٰۃ کتنی کتنی نکالنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ان کو دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دودھ، تمہاری لسی، تمہاری دہی، تمہاری فلاں چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ برکت عطا فرمائے. باتیں وہ ہیں کہ جو دیگر مقامات پر موجود ہیں، لیکن جب ان سے گفتگو ہوئی، ان کو خط لکھ کر بھیجا تو آپ خود دیکھیں گے کہ ان میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جو ہم عام طور پر عربی کتابیں جو پڑھتے ہیں اس میں وہ الفاظ نہیں ہوتے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الشفا کے اندر فرمایا کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جب عام عربی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، پڑھنے میں بھی مشکل پیش آئے گی. کیونکہ وہ اس کی زبان نہیں. تو جو اہل علم ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد مزید آگے گفتگو جو فرمائی ہے اسے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وَأَمَّا فَصَاحَةُ اللِّسَانِ وَبَلَاغَةُ الْقَوْلِ
فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل الأعلى والموضع الذي لا يجهل سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونساعة لفظ وجزالة قول وصحة معنى وقلة تکلف. اچھا اب ایک بات قلت تکلف. بعض اوقات ہوتا ہے آدمی گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کو تکلف کرنا پڑتا ہے. وہ سوچے گا کہ میں یہ جملہ بناؤں، جملہ بنائے گا پھر کرے گا، اور ایک ہوتا ہے بلا تکلف نکلنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف کی حاجت نہیں ہوتی تھی کہ جملہ سوچیں پھر اس کے بعد بولیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. اوتیا جوامع الکلم وخص ببدائع الحکم وعلم السنة العرب فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. من تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه، وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني والتهفة النهدي وقطن بن حارث العليمي والعشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن. یعنی حضور کا کلام جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان افراد کے ساتھ ہوا، یعنی ذی المشعار الحمدانی، تحفہ النہدی، قطن بن حارث العلیمی، الاشعث بن قیس، وائل بن حجر، یہ افراد حضرموت اور یمن وغیرہ سے آئے تھے. تو ان سے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی وہ اس سے بالکل جدا تھا جو آپ قریش کے ساتھ، انصار کے ساتھ، اہل حجاز وغیرہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. کلام ویسا نہیں تھا. پھر اس کے بعد قاضی یاز مالکی نے یہاں پر 3 خطوط ذکر کیے ہیں جس کا خلاصہ میں عرض کر چکا کہ جس میں یہ فرمایا کہ فلاں فلاں چیز تمہارے لیے ہے، اور اس میں مثلاً اونٹ کے اندر تمہارے لیے اتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں تمہارے اوپر اتنی زکوٰۃ ہے، جو کلمہ پڑھے گا وہ مومن ہے، جو نیکی کرے گا وہ بھلائی کرنے والا ہے. ان باتوں کو ذکر کیا ہے. اس کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا. اب عبارت دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں وانظر کتابہ الی ہمدان ان لکم فراعہا ووہاتہا وازارہا تأکلون علافہا وترعون عفاءہا لنا من دفئہم وصرامہم ما سلموا بالمیثاق والامانۃ ولہم من الصدقۃ الثلب والناب والفصیل والفارد الداجن والکبش الحواری وعلیہم فیہ الصالغ والقارح. اب یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتے. یہ سارے اونٹوں وغیرہ کے نام ہیں جس کو ہم عام طور پہ یہ الفاظ نہیں پڑھتے. ہم تو جو الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تو اس میں ذی مخاض، ذی لبون، حقہ، یہ الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. لیکن ان کی جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر الفاظ استعمال کیے ہیں. لبن کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں. لیکن یہ اہل یمن کی زبان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطابق استعمال فرمائی ہے. وقولہ لنہد اللہم بارک لہم فی مہدہا ومخدہا ومذقہا وابعث راعیہا فی الدثر وافجر لہ الثمد وبارک لہم فی المال والولد من اقام الصلاة کان مسلما ومن آت الزکاة کان محسنا ومن شہد ان لا الہ الا اللہ کان مخلصا لکم یا بنی نہد ودائع الشرک وودائع الملک لا تلطف فی الزکاة ولا تلجد فی الحیاة ولا تتثاقل عن الصلاة وكتب لهم في الوظیفة الفریضة ولکم الفارد والفریش وذو العنان الرکوب والفلو الضبیس لا یمنع صرحکم ولا یعدد تلحکم ولا یحبس درکم ما لهم تدمر الرماق وتأکل الرباق من اقر فلہ الوفاء بالعہد والذمة ومن ابا فعلیہ الربوۃ. ومن کتابہ لوائل بن حجر الى الاقیال العباہل والارواع المشابیب وفیہ فی التیعۃ شاۃ
لا مقورۃ الالیات ولا دناک وانتبت ثبجت وفی الصیوب الخمس ومن زنا من بکر واسقعوه مئة واستوفدوه عاما ومن زنا من ثیب فدرجوه بالاضامیم ولا توصیم فی الدین ولا غمة فی فرائض اللہ وکل مسکر حرام ووائل بن حجر یترفل علی الاقیال۔ اب یہ دیکھیں کتنے مشکل الفاظ اس اعتبار سے ہیں کہ یہ ہمارا عام استعمال نہیں ہے، اس لیے تھوڑے مشکل لگ رہے ہیں، ورنہ یہ اہل یمن کے لیے اور اہل حضرموت کے لیے عام روٹین کے الفاظ ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل یہ الفاظ نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں این ھذا من کتابہ لانس فی الصدقۃ المشہور لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلاغتهم على هذا النمط واكثر استعمالهم هذه الالفاظ استعملها معهم ليبين للناس ما نزل اليهم وليحدث الناس بما يعلمون۔ یعنی یہ جو کلام ہے یہ حضرت انس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھوایا تھا وہ ایسا کلام کا ہے، اس کلام کا اسلوب بالکل جدا ہے، اس کلام کا انداز بالکل جدا ہے، لیکن کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ ان کا انداز تھا، اگر ان سے اہل عرب کے عام انداز میں گفتگو کی جاتی تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کے لیے ان الفاظ کے اندر سمجھنا زیادہ آسان تھا، تو چونکہ ان کے سامنے احکام شرع بیان کرنے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔ پھر مزید کچھ باتیں ذکر کی، فرماتے ہیں کہ قولہ فی حدیث عطیۃ السعدی فإن الید العلیٰ ہی المنطیۃ والید السفلی ہی المنطاط۔ عام طور پہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں الید العلیٰ کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ یہ نیچے ہوتا ہے، الید العلیٰ خیر، جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ یہاں پر ان کے الفاظ ہیں کہ دینے والا ہاتھ منطیہ یعنی دینے والا یہ ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ یہ نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر جب حضرت عطیہ سعدی سے گفتگو کی تو ان کے الفاظ یہ تھے فَكَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بِلُغَتِنَا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے ہماری لغت کے اندر ہی گفتگو فرمائی۔ وقوله في حديث العامري حين سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عنك أي سل عما شئت وهي لغة بني عامر، یعنی بنی عامر کے افراد آئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا سل عنک۔ تو اب یہ عام طور پہ جب قریش سے، انصار سے، اہل حجاز سے گفتگو ہوگی تو اس میں الفاظ ہوں گے کہ سل عما شئت، سل عما شئت، جو چاہے پوچھ، لیکن ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے سل عنکا جو ان کی لغت کے اندر استعمال ہوتے تھے، ٹھیک۔ یہ ہو گئی بات جو اہل یمن یا دیگر قبیلوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ اب رہا جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عام روزمرہ کی گفتگو تھی، جو صحابہ کرام علیہم رضوان قریش کے، انصار کے تھے، ان سے جو گفتگو ہوتی تھی اس پر تو قاضی یاز مالکی فرماتے ہیں کہ اس پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلمات کو جمع کرنے کے لیے، آپ کے مبارک الفاظ کو جمع کرنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے اس کو مختلف انداز میں جمع کیا ہے، یعنی حدیثوں کی کتابیں اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو اتنی لکھی گئی ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف انداز میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، کسی نے صحیح حدیثیں جمع کی تو کسی نے مسند حدیثیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ایک صحابی لیے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساری حدیثیں ایک جگہ پر جمع کر دیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں مروی تھیں وہ لیں اور ساری ایک جگہ جمع کر دیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے حساب سے جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا اس کو جمع کیا۔ بعض نے ایک موضوع لیا، مثلا مصافحے کا موضوع لیا اور اس پر جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں تھیں اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ یعنی مختلف انداز میں ہمارے علماء جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات کو جمع کرتے رہے، اور بعض علماء اس میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ کلمات جمع کیے جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر بات جو حضور کی ہے وہ جامع ہے، لیکن کچھ آپ کے
وہ کلمات ہیں کہ جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی جس میں الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت زیادہ ہوں. الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت زیادہ ہوں، یعنی اس پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو اس میں ایک ایک حدیث کے اوپر بلا مبالغہ کئی بیانات کیے جا سکتے ہیں، کئی باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں. اور لکھنے پر آئے تو ایک ایک حدیث کے اوپر ان میں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس پر علماء نے اتنے پہلوؤں سے گفتگو کی ہے کہ دین کے ہر باب کے اندر اس کو شامل کیا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور کئی بزرگوں نے صرف اس حدیث پاک پر جو ہے وہ کتابیں لکھی. یہ حدیث لی اور اس کے اوپر پوری کتابیں لکھ ڈالی. تو جوامع الکلم وہ کلمے کہ جو انتہائی جامع، جن کے اندر الفاظ بڑے تھوڑے اور معنی بہت زیادہ. جیسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اربعین نووی ہے کہ ایک ایک حدیث جو ہے وہ انتہائی جامع ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب یہ جو حدیث پاک ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے کہ یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ ہر طرح کا امن و سکون معاشرے کے اندر پیدا کر سکتی ہے، فقط اس پہلو کو لے لیا جائے کہ یہ حدیث پاک کو سامنے رکھ کر ہم ہر طرح کی دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر ہر طرح کا ظلم و ستم ختم کر سکتے ہیں. اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر مہنگائی کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ گھر کے اندر سکون پیدا کیا جا سکتا ہے. پڑوسیوں کے حقوق اس حدیث پاک کے اندر موجود ہیں. مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں وہ اس حدیث پاک کے اندر موجود ہیں. تو جس کا جتنا زیادہ اس پر ذہن چلتا ہے بولنے کے اعتبار سے، لکھنے کے حساب سے، وہ اس حدیث پاک کی اتنی ہی زیادہ شرح کر سکتا ہے. بات کتنی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو آپ جس بات پر جائیں گے آپ کو یہ حدیث پاک جو ہے وہ مشعل راہ بن کر ملے گی. الفاظ تھوڑے سے لیکن اس کے اندر معنی کتنے سارے ہیں، باتیں کتنی ساری موجود ہیں. تو ایسی بات کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، جامع کلمات کے الفاظ تھوڑے اور معنی بہت زیادہ. اس پر بھی علماء نے کتاب تحریر فرمائی. علامہ ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس موضوع پر کتاب موجود ہے، اسی کو سامنے رکھ کر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اربعین نووی یہ تصنیف فرمائی تھی. یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 21 حدیثیں ذکر کی ہیں، صرف مثال کے طور پر، کہ اس مثال کو سامنے رکھیں اور اس کے ذریعے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی جامع گفتگو فرمایا کرتے تھے. آپ اس کی تشریح میں جاؤں گا، ہر حدیث پاک کے بارے میں بیان کروں گا تو پھر یہ 21 حدیثیں یہ 21 بیان کا تقاضا کریں گی کہ ہر حدیث پر جو ہے وہ اگر گفتگو شروع کی جائے گی تو اس کے لیے الگ الگ ایک بیان کرنا پڑے گا. تو صرف وہ الفاظ اور ان کے معنی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرماتے ہیں وَأَمَّا كَلَامُهُ الْمُعْتَادُ وَفَصَاحَتُهُ الْمَعْلُومَةُ وَجَوَامِعُ كَلِمِهِ وَحِكَمِهِ الْمَأْثُورَةِ فَقَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فِيهَا الدَّوَاوِينَ وَجُمِعَتْ فِي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا الْكُتُبُ وَمِنْهَا مَا لَا يُوَازَى فَصَاحَةً وَلَا يُبَارَى بَلَاغَةً كَقَوْلِهِ الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. یعنی مسلمان یہ آپس میں ان کے خون برابر ہیں، ان کے خون آپس میں برابر ہیں. یعنی کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو اجمی کے اوپر یہ فوقیت حاصل نہیں ہے. اور ان کے ذمے کے لیے ان کا ادنا بھی کوشش کرے گا. یعنی ان کے ادنا کی یہ مقام ہے کہ اگر کوئی چھوٹا شخص بھی کسی کو پناہ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ میری پناہ کے اندر ہے تو اب تمام کے تمام مسلمان اس کو پناہ دیں گے. اور یہ اپنے من سوا پر، یعنی ان کے ماں سوا جب ان کے مقابلے کے لیے آئیں گے تو یہ سارے برابر ہوں گے اور ایک ہوں گے. اور فرمایا الناس کاسنان المشتی، یعنی لوگ جو ہیں یہ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں. کنگھی جو دندانے ہوتے ہیں وہ ان کی طرح ہیں. یعنی دندانے جو ہوتے ہیں، دندانے ہی بولتے ہیں، وہ برابر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ایک اس کا باہر نکلا ہوا ہو اور ایک اس کا نیچے ہو، بلکہ کنگا کب ہوگا صحیح طریقے سے
جب سارے کے سارے ایک سیٹ کے اندر آئیں گے۔ یہاں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، برابر ہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ فوقیت اسی کو حاصل ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے۔ اور فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لا خیر فی صحبت من لا یرا لک ما ترا لہ، جو شخص تیرے لیے اتنا بھی نہیں سوچتا یا اتنا بھی تیرا خیال نہیں رکھتا جو تو اس کے لیے خیال رکھتا ہے، تو اس کی صحبت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ بھلائی کرے، وہ تیرے ساتھ برائی کرے، تو اس کی صحبت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور فرمایا والناس معادن، لوگ کان کی طرح ہیں، وما ہلک امرؤ عرف قدرہ، جو شخص اپنی قدر جانتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں تو اسی کے حساب سے وہ چلتا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ والمستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا گیا وہ امانت دار ہے، یعنی جس سے مشورہ کیا گیا کسی بات کا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یا آپ اس حوالے سے مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، تو اب جس سے مشورہ لے رہا ہے اس کے پاس وہ امانت ہے، وہ اس کو آگے کسی دوسرے کو نہیں پہنچائے گا۔ وَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، آدمی اس وقت تک مختار رہتا ہے، اختیار میں رہتا ہے جب تک کہ گفتگو نہ کرے۔ جہاں زبان سے بات نکلی، دوسرے نے سن لی، اب اس کو اس کے اندر اختیار نہیں رکھتا۔ رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت فسلم، یعنی اللہ اس بندے پر رحم فرمائے کہ جو گفتگو کرتا ہے تو ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور خاموش رہتا ہے تو سلامتی میں رہتا ہے، یعنی ایسے مقام پر گفتگو کرتا ہے کہ جہاں گفتگو ضروری تھی، اور گفتگو ایسی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے فائدے کے اندر رہتا ہے، اور جہاں پہ خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں پہ خاموش رہ کر اپنے آپ کو سلامتی میں رکھتا ہے۔ وقولہ اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، یعنی یہ ہرقل سے، بادشاہ سے کہا تھا کہ تو اسلام لیا تو سلامتی کے اندر رہے گا، یعنی تیرا ملک بھی سلامتی میں رہے گا اور آخرت میں بھی سلامتی میں رہے گا، اور اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے دگنا اجر ملے گا، تجھے دگنا اجر ملے گا، یا تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ تو اسلام لے کر آئے گا تو تیرے اسلام لانے کی وجہ سے تیری رعایا بھی اسلام لے آئے گی۔ مزید فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، یعنی تم میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور میرے نزدیک قیامت کے دن زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں سے زیادہ با اخلاق ہے، تم میں سے زیادہ اخلاق والا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ میرے نزدیک قیامت کے دن زیادہ قریب ہوگا۔ مزید فرمایا المتوطئون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون، یعنی عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں سے محبت کریں اور لوگ ان سے محبت کریں۔ وقولہ لعلہ کان یتکلم بما لا یعنیہ ویبخل بما لا یغنیہ، یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا وہ ایک غزوے کے اندر، تو اس کی ماں نے کہا کہ تجھے جنت کی بشارت ہو، تو یہ اب آخرت کا معاملہ تھا، غیب کا معاملہ تھا، اور اس نے گفتگو کی تو حضور نے اس سے روکا اور یوں فرمایا کہ شاید اس نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جو لا یعنی ہو، یعنی ایسی گفتگو کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو ہو سکتا ہے اس پر اس کی پکڑ ہو جائے، یا اس نے اس چیز کے اندر بخل کیا تھا کہ جس میں بخل اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا، جو اس کو غنی کرنے والی نہیں، تو ہو سکتا ہے ایسا کام اس نے کر لیا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جائے۔ وَقَوْلُهُ ذُو الْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، جو ایک منہ ادھر رکھتا ہے ایک منہ ادھر رکھتا ہے، دو منہ والا ہے، یعنی اس سے کچھ کہتا ہے اس سے کچھ کہتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ وَنَهْيُهُ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع کیا، فضول گفتگو سے منع کیا، بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا، مال کو ضائع کرنے سے منع کیا، ایسی چیز جو عام روزمرہ کے استعمال کی ہو، معمولی چیز ہو، اس کو روکنے سے منع کیا، ماں کی نافرمانی کرنے سے منع کیا، اور زندہ بچیوں کو درگور کرنے سے منع کیا۔
اور یہ فرمایا وقولہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن وخیر الامور اوساطها، یعنی جہاں کہیں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی کے اندر ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، بڑی جامع بات ہے۔ اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور بہترین کام وہ ہوتے ہیں کہ جو درمیانے ہوں، نہ اس میں زیادتی ہو نہ اس میں کمی ہو، بلکہ اوسط درجے کا، درمیانی درجے کا وہ کام ہو۔ اور فرمایا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، کہ جس سے محبت کر رہے ہو ایک اعتدال کے اندر رہو، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس سے محبت کر رہے ہو اس سے ایک اعتدال کے اندر رہو، کہ اس کو اپنے راز بتا رہے ہو، اپنے راز بتا رہے ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن ہی بن جائے، اب پچھتاتے رہو کہ اس کو میں نے کیا کیا بتایا ہوا اور آج میری اس سے دشمنی ہو گئی ہے۔ تو اس میں احتیاط برتو کہ کسی کے بارے میں بھی ایسا اعتماد نہ کرو کہ اپنے راز بھی اس کو ایسے بتا دو کہ اگر اللہ نہ کرے کل اس سے کوئی معاملہ ہو گیا تو تم پچھتانا شروع کر دو۔ فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کی اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جامع دعا فرمائی کہ اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی وتجمع بہا امری وتلم بہا شعثی وتصلح بہا غائبی وترفع بہا شاہدی وتزکی بہا عملی وتلہمنی بہا رشدی وترد بہا الفتی وتعصمنی بہا من کل سوء اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء۔ یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کی۔ اس کے علاوہ اور فرماتے ہیں کہ الی ما ربطہ الکافۃ عن الکافہ من مقاماتہ ومحاضراتہ وخطبہ وادعیتہ ومخاطباتہ وعہودہ مما لا خلاف انہ نزل من ذلك مرتبۃ لا يقاس علیہا غیرہ وحاز فیہا سیقا لا يقدر قدرہ وقد جمعت من کلماتہ التي لم يسبق الیہا ولا قدر احد ان یفرغ فی قاربہ علیہا۔ یعنی یہ تو چند باتیں ہوئیں، اس کے علاوہ بے شمار باتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ مزید ایک بات اس حوالے سے یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں ایک جامع بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے مزید عرض کرتا چلوں کہ آپ مختلف احادیث طیبہ کے اندر دیکھتے ہیں، جیسا کہ بخاری پڑھتے ہوئے اس کی شرح بھی آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف مواقع پر مختلف سوالات کیے گئے کہ ای الاسلام خیر، بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو کبھی آپ نے فرمایا اطعام الطعام، کھانے کا کھلانا، کبھی آپ نے فرمایا کہ تقری السلام، سلام کو عام کرنا، افشاء السلام، سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، اور کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، کہیں کلمہ پڑھنا، اس کو افضل قرار دیا، حج مبرور کو افضل قرار دیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو فصاحت و بلاغت کا ایک معنی بیان کیا گیا، وہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے سوال کیا تو سوال کرنے والے کی حیثیت کو اور اس کے معاملے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو سلام نہیں کرتے، یہ سلام نہیں کرتے۔ انہوں نے سوال کیا تو ان کے اندر جو ہے وہ کھانا کھلانے کے حوالے سے بخل پایا جاتا ہے۔ اب ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، افضل عمل کیا ہے تمہارے لیے؟ سلام کو عام کرنا۔ یعنی ان کے لحاظ سے افضل کام کیا ہوگا جو ان کے نفس کے اوپر گرا ہے، بھاری ہے، جو یہ نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کریں۔ اور یہ پہلے ہی سے سلام کو عام کرتے ہیں، تو ان کو سلام کے بارے میں نہیں بلکہ ان کا معاملہ دوسرا تھا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام کریں۔ یہ اعلیٰ درجے کی بلاغت ہے کہ جس کا جیسا حال، جیسا تقاضا ہے، اسی کے مطابق اس کو تبلیغ کی جائے۔ اب پہلے سے سلام کرتے ہیں اور اس کو کہہ دیا جائے کہ اسلام کا بہترین کام جو ہے وہ سلام کو عام کرنا ہے، تو یہ تو ویسے ہی کر رہے ہیں، لہذا ان کو اس کام کی ترغیب دلائی جائے جو یہ نہیں کرتے۔ اب آگے ایک بات، ایک گفتگو یہ بیان کر رہے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض
جو کلمات ہیں وہ ایسے فرمائے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی ایسی بات کہی نہیں سکا اور نہ کوئی دوسرا اس پر قادر ہوا کہ اس انداز کے کلمے، اس انداز کے جملے کوئی دوسرا کہہ سکے۔ مثلا جب جنگ ہوئی اور جنگ شدت پکڑ گئی تو اب تیز جنگ چل رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی کہ تنور گرم ہو گیا، الان حمی الوطیس، یعنی اب تندور جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے۔ یہ ایک مثال بیان کی کہ اب جنگ جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے، جس طرح تندور کے اندر روٹیاں بنائی جاتی ہیں تو دمادم پکتی چلی جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے اب جنگ کیا ہو چکی ہے؟ تیز ہو چکی ہے۔ ومات حتف انفہ، وہ شخص اپنی طبعی موت مرا، اپنی طبعی موت مرا، یہ پھر عام ہو گیا۔ ولا یلدغ المؤمن من حجر مرتین، مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نے مثال بیان نہیں کی۔ اور فرمایا والسعید من وعظ بغیرہ، کہ سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کرے، دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کرے۔ پچھلی قوموں کے حالات تم سنتے ہو تو اس کو سن کر عبرت حاصل کرو۔ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر کوئی سزا ہوئی ہے تو اس سے عبرت حاصل کر لو اور تم اس کام سے بچ جاؤ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فرمان ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی فی اخواتہا ما یدرک الناظر العجب فی مضمنها ويذهب بها الفکر فی ادانی حکمها وقد قال له اصحابه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم ما رأینا الذی هو افصح منك، یعنی اس طرح کی بہت ساری باتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے زیادہ کوئی فصیح دیکھا نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وما یمنعنی وانما انزل القرآن بلسان عربی مبین، یعنی فصاحت و بلاغت سے مجھے روکنے والی کیا چیز ہے؟ فصاحت و بلاغت سے مجھے روکنے والی کیا چیز ہے کہ قرآن میری زبان یعنی صاف عربی زبان کے اندر نازل ہوا۔ پہلی بات کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے فصاحت و بلاغت۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ بیدا انی من قریش ونشأت فی بنی سعد، یعنی اول پہلی بات تو یہ کہ میں قریش جو عرب کا سب سے زیادہ فصیح، سب سے بہترین گفتگو کرنے والا ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جو اہل عرب ہیں ان میں بنو سعد کی زبان، ان کا کلام یہ مشہور ہے، بنو سعد ان کا کلام مشہور ہے، ان کی گفتگو مشہور ہے، اور میری جو پرورش ہوئی ہے وہ بنو سعد کے قبیلے کے اندر ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، اور علماء ایک وجہ یہی بیان کرتے ہیں، گاؤں میں جو بچے بھیج دیے جاتے تھے اس زمانے کے اندر، کہ شہر کی جو زبان ہوتی ہے چونکہ اس میں مختلف لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، مختلف لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، جبکہ دیہات کی جو زبان ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے، وہ ایک ہی طرح کی ہوگی۔ تو اس لیے اہل عرب اپنے بچوں کو اس طرح گاؤں دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے بچپن میں، تاکہ ان کی زبان سلامت رہے، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی وہ بنو سعد کے اندر ہوئی، اس لیے اس قبیلے کا جو اثر تھا وہ زبان کے اعتبار سے موجود تھا۔ پھر اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر کی جو زبان تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل تھی، کیونکہ شہری جب کلام کرتا ہے تو وہ مؤدب کلام ہوتا ہے بنسبت دیہات کے رہنے والے کے، لیکن دیہات والی کی زبان شہری کے مقابلے میں خالص ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں باتیں حاصل تھیں، مؤدب مہذب کلام تھا اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ مزین وہ کلام حاصل تھا۔ اس کے بعد آخر میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ بیان کرنے والی ہیں، ان کے حوالے سے ایک حدیث پاک ذکر کی ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں فجمع له بذلك صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوت عارضۃ البادیۃ وجزالتها ونصاعة الفاظ الحاضرة ورونق كلامها
إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري. وقالت أم معبد في وصفها له حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر كأن منطقه خرزات نظمنا وكان جهير الصوت حسن النغمة. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیریں کلام تھے، میٹھا میٹھا آپ کلام فرماتے تھے، زیادہ نہیں بولتے تھے، کم بولتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہر کلمہ آپ کا جدا جدا ہوتا تھا، اور آپ ایسا نہیں بولتے تھے کہ جو بکھرا ہوا کلام ہو، بلکہ ایسا کلام ہوتا تھا جیسا کہ ایک لڑی کے اندر موتی پروئے ہوئے ہیں۔ آواز آپ کی بلند ہوتی تھی اور آپ کی آواز یہ خوشگلو تھی، یعنی خوشگلو تھے آپ، آواز آپ کی خوبصورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ باتیں اپنی حدیث پاک میں بیان کی ہیں، اس کو یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا۔ تو حاصل کلام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دیگر خوبیاں عطا فرمائی تھی، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زبان کی مہارت بھی عطا فرمائی تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، گونگے بن کے کھڑے ہوئے ہیں نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، ہمت ہی نہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اس طرح بہت سارے اشعار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کلمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شفاعت کا مژدہ بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى